باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور درود اور سلام ان پر جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا ملکہ بلقیس کے تخت کے بارے میں اور ان کا قصہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، اور یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعارف بھی کروا دوں کہ شاید بہت سارے میرے بھائی بہن ایسے ہیں جو نہ جانتے ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی ایسی حکومت کی جو ان سے پہلے کسی کو نہ ملی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام وہ ہستی ہیں، وہ اللہ کے پیارے نبی ہیں جن کی حکومت انسانوں، جنات، ہوا پر اور پرندوں پر سبھی پر تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، انسان، چرند پرند اور جنات بھی دربار میں حاضر تھے، مگر ایک پرندہ وہاں پر حاضر نہیں تھا، وہ تھا ہدہد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ہدہد پرندے کی غیر حاضری کا پتہ چلا تو حضرت سلیمان علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، اگر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی کوئی مستند وجہ بیان نہ کی تو میں اس کو سخت سزا دوں گا اور اس کو ذبح کر دوں گا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ہدہد حاضر ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے فرمایا کہ تو کہاں تھا؟ تو وہ ہدہد کہنے لگا حضرت سلیمان علیہ السلام سے، اے اللہ کے نبی، میں نے ایک ایسی سلطنت دیکھی ہے جہاں ایک ملکہ حکومت کرتی ہے اور وہاں کے باشندے سورج اور چاند کی پرستش کرتے ہیں، یعنی پوجا عبادت کرتے ہیں۔ یوں تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، لیکن ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما برداری اور خدمت گزاری کے لیے مشہور تھا۔ تو اسی ہدہد نے آپ کو ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں آپ کو خبر دی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے، اور بادشاہوں کے شایان و شایان جو ساز و سامان ہوتا ہے سارا کچھ اس کے پاس ہے، مگر وہ اور اس کی قوم ستاروں کی پوجا کرتی ہے، یعنی وہ سورج اور چاند ستاروں کو اپنا خدا مان کر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ جب ہدہد نے یہ خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تو آپ نے ملکہ بلقیس کے نام جو خط لکھا اور اسے ارسال فرمایا، اس کو بھی یہی ہدہد پرندہ لے کر گیا تھا۔ اور قرآن مجید میں یہ فرمان موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس یہ خط ڈال کر پھر ان سے الگ ہو کر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سورہ النمل میں فرماتا ہے۔ تو ہدہد یہ خط لے کر گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے، اور ملکہ بلقیس کی گود میں اس نے اس خط کو گرا دیا۔ تو اسی وقت ملکہ بلقیس نے اپنے سبھی آدمیوں کو جمع کیا، سلطنت ارکان کو، اور اس کے بعد پھر انہوں نے خط کو کھولا اور پڑھا گیا، اور اس نے اپنے سلطنت ارکان سے جو کہا اس کو قرآن مجید یوں بیان کرتا ہے، اے سردارو، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا، یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو۔ یہ خط سنا کے ملکہ بلقیس نے اپنی سلطنت کے امیروں اور سرداروں سے مشورہ کیا۔ تو جب ملکہ بلقیس نے اپنی سلطنت کے امیروں اور وزیروں سرداروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے
اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اعلان کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا. یعنی وہ ملک سبا کے لوگ سردار اپنے آپ کو بہت طاقتور ترین خیال کرتے تھے، لیکن اس وقت عقل مند ملکہ نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں ہے، چونکہ جنگوں سے شہر ویران ہو جاتے ہیں اور شہروں کے عزت دار باشندے ذلیل اور خوار ہو جاتے ہیں. اس لیے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کہ کچھ ہدیہ اور تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھجوا دوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہے یا وہ اللہ جل شانہ کے نبی بھی ہیں، اور اگر وہ نبی ہوئے تو ہرگز میرا ہدیہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین میں داخل ہونے کا حکم دیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوئے تو پھر وہ میرا ہدیہ قبول کر کے نرم ہو جائیں گے. تو ملکہ بلقیس کے حکم سے 500 غلام اور 500 لونڈیاں بہترین لباس کے ساتھ اور زیوروں سے آراستہ کر کے، اور اس کے ساتھ 500 سونے کی اینٹیں بھی اور بہت سے جواہرات بھی، اور بمیں ایک خط کے اپنے قاصد کے ہاتھ بھجوایا. ہدہد یہ سب دیکھ رہا تھا. اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد وہ واپس روانہ ہوا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور آ کر اس نے دربار میں سب خبریں بیان کی. جب ملکہ بلقیس کا قاصد چند دنوں کے بعد تمام ساز و سامان کے ساتھ دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غضبناک یعنی غصے میں آ کر اس قاصد سے فرمایا، کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ جو مجھے اللہ نے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا، بلکہ تم اپنے تحفوں پر خوش ہوتے ہو اور پلٹ جاؤ ان کی طرف تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو ان کے شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے، یوں کہ وہ پست ہوں گے. اور یہاں پر میں آپ کو ملکہ بلقیس کے تخت کے بارے میں بیان کرتا ہوں. ملکہ بلقیس کا شاہی تخت 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا، اور یہ سونے چاندی اور طرح طرح کے زواہرات اور موتیوں سے سجا ہوا تھا. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے قاصد اور اس کے ہدیے اور تحائف کو ٹھکرا دیا اور اس کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے، تو ادھر سے جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر ان کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑی اور وہ نزدیک آ گئی، تو یہاں پر میں آپ کو اللہ کے ایک ولی کی داستان بھی، سچا واقعہ بھی قرآن کا بیان کرتا ہوں کہ اللہ جو چاہے جس کو چاہے جب چاہے عطا کر دے. تو جب ملکہ بلقیس بہت نزدیک ہوئی تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ملکہ بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں پر موجود ہو. اور یہ قرآنی واقعہ ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا فاصلہ تقریباً 1 مہینے کے قریب تھا، یعنی ان ملکوں کا فاصلہ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے اور وہ شہر سے باہر پہنچ چکی ہے، تو کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے کر حاضر ہو جائے. اور ملکہ بلقیس وہ تخت مکفل کر کے آئی تھی، اور اس کے بارے میں کچھ روایت یہ بھی ملتی ہیں کہ وہ تخت 7 کمروں کے اندر تالوں میں بند تھا. تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا کہ کون ہے جو وہ تخت لے کر آئے، تو ان کا حکم سن کر ایک جن کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضور میں لے کے آتا ہوں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کب لاؤ گے؟
تو وہ جن کہنے لگا حضرت مجلس کو برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا. لیکن یہ دیکھیں کہ بڑی بات تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. تو کیا شان تھی ان کی، اللہ کے پیغمبر تھے اور کہنے لگے نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. تو پھر کیا ہوا؟ یہ قرآن فرما رہا ہے پھر وہ بندہ جس کے پاس کتاب اللہ کے علم کا کچھ حصہ تھا، نہیں وہ زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری تھی، وہ ساری کتاب کا عالم نہیں تھا، یعنی وہ بندہ زبور کی کچھ آیتوں کا عالم تھا. اور ہم تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اور قرآن پاک ہم پہ اللہ تعالیٰ نے اتارا جو اس کی شان کے مطابق ہے اور اس کی شان کے لائق ہے. تو یہ دیکھیے یہ زبور کے علم کی طاقت. تو جس اللہ کے بندے اللہ کی بندی قرآن پڑھے اور قرآن پر عمل کرے تو قرآن کی طاقت کیا ہوگی، سبحان اللہ. تو قرآن پاک میں یہ درج ہے کہ وہ کہنے لگا کہ حضور میں لے کے آتا ہوں. تو یہ سن کے حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے یہ جن تو دوپہر تک لا رہا ہے، تم کب تک لاؤ گے؟ تو یہ سن کے وہ شخص وہ بندہ کہنے لگا حضور آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت یہاں پر پہلے پڑا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دیکھیے کہ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اور ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ جھپکی بھی نہیں تھی اور تخت ان کے سامنے پڑا ہوا تھا. اور جب اس کو دیکھا تو بے ساختہ کہا یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے میری دہلیز کے ایک خادم کو یہ طاقت عطا کی. دیکھیے کہ 1 مہینے کی مسافت سے اتنا بڑا تخت آنے واحد میں آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیا. تو یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ طاقت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ولی کی، اور ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، وہ امت جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اپنے حبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے کی وجہ سے. تو پھر ہم کیوں مایوس ہیں؟ یہ دنیا میں کون سا ایسا کام ہے جو ہم سے نہیں ہو سکتا؟ انسان ہمت نہ ہارے اور قرآن کو پکڑے، اللہ کو یاد کرے تو دنیا کا ہر ناممکن کام ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد قرآن جی کیا فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے سب خوبیوں والا. تو اس کے بعد ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار اور یہاں کے عجائبات دیکھ کر اور اپنا تخت بھی دیکھ کر اس کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی برحق ہیں اور ان کی سلطنت اللہ کی ہی طرف سے ہے. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنے دین کی طرف دعوت دی. تو ملکہ بلقیس نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اسلام کو قبول کیا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر کے ان کو اپنے محل میں رکھ لیا. تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، اس میں سے جو ہمیں سب سے بہترین سبق یہ ملتا ہے کہ ہم ایک اللہ پر بھروسہ کریں اور اپنی کسی بھی پریشانی پر ہم اللہ سے نا امید نہ ہوں. یہ تو میں نے آپ کو ایک واقعہ بیان کیا ہے. قرآن پاک اور ہماری تاریخ اس قسم کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں واقعات سے اور معجزوں سے بھری ہوئی ہے. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے صدقہ جاریہ سمجھ کر. تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی جلدی ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال کیے گا. اللہ حافظ. صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم